اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو اس کے لیے یعنی انسان کے لیے معقباتم یک کے بعد دیگرے آنے والے ہیں۔ معقبات بولتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے وہ فرشتے ہیں، وہ ہم آگے تفصیل میں پڑھتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے یک کے بعد دیگر آنے والے فرشتے ہیں۔ من سے بین یدئی اس کے سامنے، بینا یدئی یہ سامنے آگے یہ معنی دیتا ہے۔ من بین یدئی اس کے آگے سے، اس کے سامنے سے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے سے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ ہر انسان کے لیے یک کے بعد دیگر آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ یحفظون وہ نگرانی کرتے ہیں، اس شخص کی نگرانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، من سے امر اللہ اللہ کے امر سے، یحفظون من امر اللہ وہ اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ان بے شک اللہ لا نہیں یغیر حالت بدلتا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم ما کسی بھی بقوم قوم کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتا، حتیٰ یہاں تک کہ یغیرو وہ حالت بدلیں، ما جو کچھ بانفسہم اپنے آپ میں، حتیٰ یغیرو ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کریں۔ وَإِذَا اور جب اراد اللہ ارادہ فرما لیتا ہے اللہ بقوم کسی بھی قوم کے ساتھ سوءً عذاب کا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا اور جب اللہ کسی بھی قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کی بد اعمالیوں بد اعتقادیوں کی وجہ سے، فلا مرد لا فلا نہیں ہے مردہ کوئی ٹال سکتا، فلا مردہ کوئی روکنے والا، لہو اسے، فلا مرد لا تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، وما اور نہیں ہے لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا یا اس کے مقابلے میں، من وال کوئی مددگار، وما لہم من دونہ من وال اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار ہوتا ہے اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 2-3 اہم مضامین بیان فرمائے ہیں۔ پہلا، فرشتے جو ہیں انسانوں پر ان کے کیا مأمورات ہیں، کون سے امور میں وہ انسانوں پر مأمور ہیں، کن کن امور میں وہ انسانوں کے ساتھ وابستہ ہیں، لاحق ہیں، فرشتے ان کی کیا ڈیوٹیاں ہیں، یہ ذکر ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوموں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے، یہ بڑا اہم مضمون ہے یہ بھی۔ اور تیسرا یہ مضمون ذکر ہوا ہے کہ جب کوئی قوم اپنی بد اعمالیوں میں بد کرداریوں میں آگے بڑھتی رہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس قوم کی گرفت ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، لہو اس کے لیے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے انسان کی طرف کہ اس انسان کے لیے معقبات یک کے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں
جو باری باری سے آتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، وہ فرشتے مقرر ہیں اس انسان کے لیے، من بین یدیہ و من خلفہ، اس کے آگے سے بھی اور اس کے پیچھے سے بھی، یحفظون من امر اللہ، وہ اللہ کے امر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس عقیدہ کو بیان فرما دیا کہ انسانوں کو جو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ جو باطنی حفاظت اس کی ہوتی ہے کہ فرشتے ہمیں ظاہری نگاہوں سے نظر نہیں آتے، مگر وہ باطنی طور پر، غائبانہ طور پر انسانوں کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں اور مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں۔ اور ہمیں احادیث مبارکہ سے، صحابہ کرام کے آثار سے، تابعین کے آثار اقوال سے مختلف ان کی ڈیوٹیاں پتہ چلتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس آگے پیچھے آتے ہیں، یعنی کوئی پہلے آ جاتا ہے کوئی بعد میں، اور فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ رات کے فرشتے فجر کی نماز، دن کے فرشتے عصر کی نماز، یہ دونوں فرشتے، دونوں ٹائموں کے فرشتے اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر جن فرشتوں نے تمہارے پاس رات گزاری تھی وہ اوپر چلے جاتے ہیں، تو ان سے ان کا رب پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کے وقت بھی نماز پڑھے تھے، فجر کے وقت بھی نماز پڑھے تھے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 555، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 632۔ پھر اسی طرح امام ابن جریر طبری، انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک لمبی حدیث روایت کی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں، کسی بھی بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ تمہاری دائیں جانب تمہاری نیکیوں پر مقرر ہوتا ہے، اور یہ بائیں جانے والے فرشتے پر امیر ہوتا ہے، جو بائیں جانے فرشتہ ہوتا ہے اس پر امیر ہوتا ہے۔ جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب تم ایک برائی کرتے ہو تو بائیں جانے والی فرشتہ دائیں جانے والے فرشتے سے پوچھتا ہے، میں لکھ لوں؟ کیا میں یہ لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے نہیں، ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور توبہ کر لے۔ جب وہ 3 مرتبہ پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں لکھ لو، یعنی 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد وہ لکھتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے راحت میں رکھے، یہ کیسا برا ساتھی ہے، یہ اللہ کے متعلق کتنا کم سوچتا ہے، اور یہ اللہ سے کس قدر کم حیا کرتا ہے، یعنی جو اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ وہی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ انسان زبان سے جو بات بھی کہتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہباں لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ سورۃ قاف ہے، آیت نمبر 18۔ یہ وہی لمبی حدیث جاری ہے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 2 فرشتے تمہارے سامنے اور تمہارے پیچھے ہوتے ہیں، تمہارے سامنے اور تمہارے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ یہ آیت مبارکہ حضور نے تلاوت فرمائی، سورۃ الرعد آیت نمبر 11، کہ اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک فرشتہ ہے جس نے تمہاری پیشانی کو پکڑا ہوا ہے، جب تم اللہ کے لیے تواضع کرتے ہو تو وہ تمہیں سر بلند کر دیتا ہے، اور جب تم اللہ سے تکبر کرتے ہو تو وہ تمہیں ہلاک کر دیتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور 2 فرشتوں تمہارے ہونٹوں پر مقرر ہیں، وہ تمہارے لیے صرف
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ بندہ درود شریف بولے اور وہ پیش کر دے، اور ایک فرشتہ تمہارے منہ پر مقرر ہے، وہ تمہارے منہ میں سانپ کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ یہ دیکھیں کتنی حفاظت ہے۔ اور 2 فرشتے تمہاری آنکھوں پر مقرر ہے۔ ہر آدمی پر یہ 10 فرشتے مقرر ہیں۔ یہ کتنے فرشتے؟ 10 فرشتے فرمایا مقرر ہیں۔ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں پر نازل ہوتے ہیں، کیونکہ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں کے علاوہ ہیں۔ یہ جتنی ڈیوٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی فرشتوں کی، فرمایا یہ دن کے فرشتوں کی، اسی طرح رات کے فرشتوں کی بھی یہی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، کیونکہ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں کے علاوہ ہیں۔ ہر آدمی پر یہ 20 فرشتے مقرر ہیں، 10 دن کے 10 رات کے، اور ابلیس دن کے وقت ہوتا ہے اور اس کی اولاد رات میں ہوتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس دن میں ہوتا ہے اور اس کی اولاد رات میں، یعنی عمومی طور پر یہ معمولات ہیں۔ یہ تفسیر تبری ہے، حدیث نمبر 15342، اور تفسیر ابن کثیر ہے، جلد 2 صفحہ 557 558۔ اس طرح حضرت مجاہد بن جبیر رحمت اللہ علیہ تابعی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند اور بیداری میں اس کی جنات، انسانوں اور حشرات الارض سے حفاظت کرتا ہے۔ حشرات الارض سے حفاظت کرتا ہے، سوا اس چیز کے جو اللہ کے اذن سے اس کو پہنچتی ہے، یعنی جہاں اللہ کا اذن ہوتا ہے تو وہ پھر نقصان دے دیتی ہے چیز۔ یہ بھی تفسیر تبری میں حدیث، روایت نمبر ہے 15369۔ تو یہ فرشتوں کے معمولات ہیں، ڈیوٹیاں ہیں جو اللہ کے امر سے وہ انجام دیتے ہیں، جو اللہ کے امر سے وہ انجام دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں فرما دیا یحفظونہ من امر اللہ، کہ وہ اللہ کے امر سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اللہ کے امر سے، وہ خود نہیں یہ کرتے، بلکہ اللہ نے لگائی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے، اس کی اعانت سے انسان کی حفاظت کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرشتوں کی یہ حفاظت کرنا اور ان کو یہ طاقت ملنا، اختیار ملنا، یہ از خود ان کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں یہ طاقت اور اختیار ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلیں۔ یہ اللہ رب العزت نے کیٹاگوریکل بیان فرما دیا۔ 2 طرح کے یہاں معنی ہیں اس آیت مبارکہ کے۔ ایک تو یہ کہ کوئی قوم خوشحال ہے، اسے نعمت ملی ہوئی ہے، استحکام، سلامتی، اللہ کی طرف سے عطا، عافیت ملی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عافیت کو، سلامتی کو، استحکام کو اس وقت تک بدحالی میں نہیں بدلتا اور اس کی نعمتوں کو سلب نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدل کر نافرمانی میں نہ چلی جائے۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، جس طرح قرآن میں ہے، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 6، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر ڈالا ہے، مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں قوت دی تھی، ما لم نمکن لکم، ایسی قوت دی تھی جو ہم نے قوت تمہیں بھی نہیں دی، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش نازل کی، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان کے لیے دریا بنائے جو ان کے باغوں کے نیچے سے بہتے تھے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پس ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی۔ تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی قومیں گزری ہیں کہ اس جیسا اختیار، تمکن تمہیں بھی نصیب نہیں۔ ہم نے موسلادھار بارشیں انہیں عطا کی، ان کو
सरसब्ज खेत, हरियाली, ये मुआशी हवाले से, सियासी हवाले से, समाजी हवाले से उन पर नेमतों की फरावानी कर दी। लेकिन जब वो गुनाहों में पड़ गए, नाफरमानियों में पड़ गए, फिर अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। जिस तरह कौम आद के हमने वाकयात पढ़े, कौम समूद के पढ़े, और यमन की एक बस्ती का भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया कुरान में, सूरह सबा में। तो ऐसे ऐसे यानी कौमें खुद अपने आप को तबाह बर्बाद करती हैं अपने बदअमालियों की वजह से, बद किरदारी की वजह से। मुसलमानों पर देखे कैसा उरूज रहा। 800 साल मुसलमानों ने स्पेन पर हुकूमत की, स्पेन पर, जिसे उंदलस बोलते थे पहले, और 1000 साल मुसलमानों ने ये बर्रे सगीर, पाक व हिंद और उस्मानी सल्तनत जो कायम रही वसी और अरीज 3 बर्रे आजमों पर, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, मुसलमानों ने 1000 साल को मुबेश हुकूमत की। लेकिन फिर जिस वक्त इन्होंने इल्म पर माल को तरजीह दी, आखिरत पर दुनिया को तरजीह दी, ज़ुहदो तकवा पर, दुनिया की रंगीनियों पर, दुनिया की रंगीनियों को, अयाशियों को तरजीह दी, तो कत्ल और गारतगरी में पड़ गई, फितना फसाद में पड़ गई, फिरका वारियत में पड़ गई, तो तबाह बर्बाद कर दी गई। तो ये हालात हैं। तो एक तो इसका ये माना है, और दूसरा इसका ये माना है कि जब कोई कौम किसी जवाल का शिकार हो, पस्ती का शिकार हो, तो वो भी उस वक्त तक नहीं, उस पस्ती से, जवाल से नहीं निकलती जब तक वो खुद स्ट्रगल ना करे, वो खुद कोशिश ना करे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक देख लें कि कितने मजालिम थे, कितनी सख्तियां थी कुफार की तरफ से, दुश्मनों की तरफ से, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इस्तिकामत से लेकर आगे बढ़ते रहे, सहाबा इकराम भी बढ़ते रहे। फिर बिलाहिर 8 हिजरी में फतेह मक्का हो गई। तो इंसानों ने खुद बदलना है। ईरान में जिस वक्त इनकलाब आया, वो बादशाह थी, हुकूमत थी बादशाहाना, लोगों के हुकूक गस्ब हो रहे थे, तबाही बर्बादी हो रही थी। ईरानी अवाम उठी, वो इनकलाब ले आए। चाइना में इनकलाब आया, रशिया में इनकलाब आया, वहां के लीडरों ने इसी तरह इनकलाब लाया, कौम बेदार हुई। चाहे उनका मकसद जो भी था, अभी इस्लामी हकाम के हवाले से उनकी बात नहीं हो रही, लेकिन यह कौम की बेदारी की बात हो रही है कि अक़वाम आलम में किसी भी कौम के हालात उस वक्त बदलते हैं जब कौम खुद बेदार होती है। पाकिस्तान में देखें, 70 साल से ऊपर पाकिस्तान की आज़ादी को हो गए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान जवाल का शिकार है। करप्शन है, बदउनवानी है, लूट कसूट है, कत्ल गारत गरी है, लाकानूनियत है। और इसी बद नाअहली की वजह से जो पाकिस्तान इतना बड़ा आज़ाद हुआ था, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, लेकिन नाअहल क़ियादत और अपनी कमी कजी की वजह से मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। आज जो इस वक्त हमें तवाना आवाज पाकिस्तान में सुनाई दे रही है, वो हमारे कायद शेख मुरब्बी हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मद्दाजिल्लाहु अलैहि की है। आपने सही नब्ज पर हाथ रखा है कि यहाँ के हालात उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक के पाकिस्तान का करप्ट निजाम ना बदले। या आपने 1990 में और उससे पहले आपकी यही फिक्र थी कि चेहरा नहीं, निजाम बदलो। पाकिस्तान का निजाम जब बदलेगा फिर यहाँ के हालात बदलेंगे। और 2012 में आपने बाशगाब नारा लगाया, सियासत नहीं रियासत बचाओ। आज वक्त गुजरने के साथ साथ सारे लोग आपकी इसी फिक्र पर आ रहे हैं, और जितनी ज्यादा जल्दी से आपकी फिक्र को हमारे मुक़्तदर इदारे, हमारे लोग तस्लीम कर लें, उतनी ही ज्यादा पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। वरना हालात गंभीर से गंभीर तरीन और तरीकी से तरीक तरीन अदवार से पाकिस्तान गुजरता चला जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमारी कौम को बिदारी नसीब फरमाए।
پھر آگے اسی سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار ہوتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے تو پوری ڈیل ملتی ہے، انسانوں کو اختیار ملتا ہے، طاقت ملتی ہے کہ انسان اپنے حالات کو سدھار لیں، لیکن جب انسان اپنی بد کرداری، لوٹ کسوٹ، عناد، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں چھوڑتا اور اللہ کی ڈیل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، مظالم میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر رب کی طرف سے پکڑ ہو جاتی ہے. اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اقوام کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کرتا ہے، معاشی صورت میں، معاشرتی صورت میں، سماجی صورت میں، سیاسی صورت میں، بد امنی، قتل و غارت گری، غاصبانہ معاملات، جب ایسے پکڑ ہوتی ہے تو پھر فرمایا ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا اس کے سوا. اس کا حل صرف یہی ہوتا ہے کہ اقوام اپنی حالت بدلنے کے لیے خود جد و جہد کرے، اعمال صالحہ کریں، اللہ کی عبادت بندگی کی طرف آ جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جائیں، پکی سچی توبہ کریں اور اپنے معاملات کو درست کریں، پھر حالات بدلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام پاک کی کما کو معرفت نصیب فرمائے، جو کمی کجیہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.